السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وقال سبحانہ وتعالی یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك۔ وقد قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح نیت، صحیح جذبے کے ساتھ کچھ دین کی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات سے ہم سب کو نفع اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب العالمین قرآن کی ہر بات کو اور اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو ہمارے دل کے اندر اتار دے اور ان کی قدر کی توفیق مرحمت فرما دے۔ کسی اللہ کے بندے کو اگر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ملیں اور وہ ان کی قدر کرے، تو واقعی اس کی زندگی بڑی شاندار، بہت کہنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی اور دنیا کے بعد تو ہر کسی کو جو کہ اس دنیا سے جانا ہے، اس کی زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے دنیا کے اندر وقتی طور سے کچھ تکلیفیں، کچھ آزمائشیں اور کچھ مصیبتیں اس کے اوپر آ جائیں، لیکن اگر اس کی زندگی 100% حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو کوئی انسان گزارتا ہے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد میں بازی مار کر لے گیا۔ یوں تو دنیا کے اندر رب العالمین نے بہت سی قوموں کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر اپنے نبی، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اچھے بن جائیں، اچھی زندگی گزاریں، کیونکہ دنیا کے اندر ہم اور آپ آئے ہیں، یہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے اس بات کو، کوئی عقل مند، کوئی دانش مند اس بات کو نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دنیا کے اندر آ گیا اور اب ہمیشہ یہیں رہوں گا، یہاں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے موت آنی نہیں ہے۔ کوئی دانشمند اس بات کو کہہ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان پاگل ہو، کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہو، کسی کی مت ماری گئی ہو، وہ تو کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی عقل مند انسان، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے ذہن کے اندر بھی یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ ہاں ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آگے جا کر کے ان کا عقیدہ کیا ہے، وہ اس بات کو کیا سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، میرا کیا ہوگا، جہنم ہوگی، جنت ہوگی،
ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اور آپ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری سانس رکتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوئی بلکہ نئے طریقے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیداً اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، کچھ اور بات آگے چل کے عرض کرنی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہماری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی انسان وقتی طور سے فائدے کے لیے، کسی انسان کو وقتی طور سے کسی جگہ پر فائدہ نظر آ رہا ہو اور آگے جا کر اسے بتا دیا جائے کہ آگے جا کر تم یہ کام کر رہے ہو، ابھی تمہیں وقتی طور سے فائدہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے آگے جا کر کے تمہارا کاروبار ختم ہو جائے، تمہارا گھر بھی چھین لیا جائے، اور ہو سکتا ہے تمہارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو جائے، اس لیے اس وقت اس چیز کو نہ کرو، اور انسان نہ مانے، اس موقع پر وہ کام کر لے، تو لوگ کیا کہتے ہیں اس سے آگے جا کر جب اسے نقصان ہوگا؟ لوگ اس سے کہیں گے تم سے ہم نے پہلے کہا تھا لیکن تم نے ہماری بات کو نہیں مانا۔ یہی معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا کہ دیکھو اگر نافرمانی کر کے آؤ گے تو یہاں پر آنے کے بعد میں تمہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قبر کے اندر فرشتے آئیں گے، ان کے سوالوں کا جواب نہ دے سکو گے، میدان محشر کی سختیوں کو کیسے برداشت کرو گے، پل صراط سے کیسے پار ہوگے؟ اگر رب العالمین کی عنایت نہ ہو، رب العالمین کی رحیمی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اگر توفیق دی تو کچھ نہ کچھ کر کے جائیں، اپنی زندگی کو اچھا بنا کے جائیں۔ اور ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کو اچھا گزاروں، کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو۔ آرزو اور خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے، کوشش تو کر ہی سکتا ہے۔ ایک بار قدم پھسلیں، 2 بار پھسلیں، 5 بار، 10 بار، بار بار اللہ کے سامنے آئے، کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے گا؟ رب العالمین لیکن چاہتا ہی ہے کہ میرا بندہ میری طرف کو آئے تو صحیح، کم از کم کچھ قدم بڑھائے تو صحیح۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے۔ اب اس کے مطابق اگر زندگی گزار کے چلے گئے تو 100% کامیاب۔ اور قرآن کریم میں خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہمارے متعلق، اور بار بار یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شاندار امت ہمیں اور آپ کو کہا گیا یہ بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان رکھنا یہ والا نہیں جو ہم اور آپ سوچتے ہیں۔ کسی انسان کو پتا ہوتا ہے یقین والا ایمان، کوئی انسان ننگے تار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، یہ ہوتا ہے یقین کامل والا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا اگر برے عمل کرو گے تو قبر میں سانپ اور بچھو تمہیں ڈسیں گے، لیکن پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیا سمجھیں اس کو؟ کسی کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں، اپنے اندر خوب جھانک کر کے ہم اور آپ خوب دیکھ لیں، اپنے دل کے اندر جھانکیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے کہ نہیں ہے؟ رب العالمین جو ہم سے چاہتا ہے ہماری زندگی ویسی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ اللہ پر ایمان، نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکنا۔ کہ ہم سوچیں کہ ہم برائیوں سے روک رہے ہیں؟ کیا ہم نیکیوں کا لوگوں کو حکم کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ بھائی یہ غلط کام اس کو چھوڑ دو؟ اپنے اندر غور کرنا تو پڑے گا۔ دن اور رات ہم اور آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، امام کے پیچھے قرآن کریم کو سنتے بھی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور کسی موقع پر اگر ترجمہ کر دیا بھی جائے تو بھی اس سے آگے کو سوچنے کو تیار نہیں ہوتا کہ قرآن کریم نے ہم سے کہہ دیا، کن لفظوں میں کہہ دیا۔ بس میرے عزیزوں، بات یہ کہنی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم برائیوں سے روکنا تو دور،
ہم تو خود برائیوں کے اندر شامل ہو گئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکمران عطا کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے، اور ہمارے اعمال کیسے ہوں کہ بنی اسرائیل بھی اس پر شرما جائیں۔ رب العالمین معاف فرمائے، معاف فرمائیے گا میرے جملے کو اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو۔ ابھی آپ دیکھ لیں، 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اپنے شہر کے اندر کون واقف نہیں ہے اپنے شہر کے حالات سے؟ 2-3 دن پہلے کے حالات دیکھ لیں۔ ان حالات پہ ہم رب العالمین کی رحمت کی امید کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے عذاب نہیں آ رہا اور آسمان سے اگر آگ کے انگارے نہیں برس رہے، یہ رب العالمین کی رحیمی اور کریمی ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آگ کے انگارے برسائے۔ واقعی میں کھل کر کہتا ہوں، ہمارے اعمال ایسے، اپنے آپ کو کھل کر کہتا ہوں، کسی کے متعلق نہیں کہتا، اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتا ہوں۔ دیکھ لیں، ناچ ہو رہا ہے، سڑکوں پر ناچ ہو رہا ہے، کس لیے؟ کہ ہمارے لیڈر کو ٹکٹ ہو گیا۔ آپ کو خوشی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، میں کسی سیاسی پارٹی کی طرفداری نہیں کر رہا، آپ کی مرضی، آپ جسے چاہیں ووٹ کریں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کو ہم تکلیف پہنچائیں صرف اس لیے تاکہ ہمارے لیڈر، ہمارے نیتا ہم سے خوش ہو جائیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے چاہیں کتنے ناراض ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل کو چاہیں جتنی تکلیف ہو جائے، لیکن یہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں۔ میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر کل کو ان کے پاس کام کے لیے جائیں گے، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ جو انسان ہمیں پہچاننے کے لیے تیار نہ ہو، اور جس نبی نے ہمارے لیے رات میں رو کر، اٹھ کر، بلک کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگا ہو، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور ہم دنیا کے ناپاک لوگوں کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ ساری کی ساری قوم ناچ میں پڑی ہوئی ہے، اور لوگ اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں، اسے اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو للکارا ہے، ہم نے گناہ علی اعلان کر کے رب العالمین کو للکارا ہے۔ اور میں صاف لفظوں میں کہوں تو آپ اگر برداشت کر سکیں، رب العالمین معاف فرمائے کہ ہم نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ سے جو ہو سکے وہ کر لیجئے گا، ہم تو ایسے ہی زندگی گزاریں گے۔ کیا ہوگا؟ رب العالمین کیوں ہمارے اوپر ایسے ظالم حکمران کیوں مسلط نہ کرے؟ کیوں نہ کرے؟ رب العالمین ظالم نہیں ہے، اگر ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر رہا ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے رب العالمین کو ناراض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب قوم اجتماعی طور پر گناہ کرتی ہے، رب العالمین کو ناراض کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ جاؤ اب تمہارا دیکھا جائے گا۔ رب العالمین نے فرعون کو بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کیا، کیوں مسلط کیا؟ وہ تو پیغمبروں کی اولاد تھے، نہیں، جب ظلم بڑھ گیا، جب ان کے اندر نافرمانی آ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اور اس کے بعد میں ہمارے دل کے اندر اور ہماری باتیں، ہمارے تبصرے یہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس لیے ان کے ساتھ میں ہیں تو کم از کم مسلمان ہیں، تو کم از کم ایمان والے ہیں، تو کم از کم کلمہ پڑھنے والے۔ میں آپ سے ذرا ایک مثال کے طور پر معلوم کروں، کسی موقع پر آپ کسی گلی سے گزریں، 2-4 بچے کھیلتے ہوئے ہوں، اور اس موقع پر آپ سنیں بچوں کو وہ گالی دے رہے ہوں، آپ سن کر کے نکل جاتے ہیں، اور اسی موقع پر آپ اپنے گھر پر آ جائیں اور آپ کا بچہ کسی دوسرے کو گالی دیتے، آپ اس کے 2 تھپڑ لگا دیتے۔ کیوں لگا دیا آپ نے؟ اس سے کیوں نہیں کہا اور اس سے کیوں کہہ دیا آپ نے؟ کیوں؟ آپ کہتے ہیں نہیں یہ میرا اپنا ہے، اس سے اگر بگڑے گا تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی، اگر یہ کسی راستے پر جائے گا تو میرے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ یہی تو معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام لے کر، رب العالمین کے قرآن کا نام لے کر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو کر حضور پاک علیہ السلام کے دل کو تکلیف پہنچائیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سوچنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی قوموں کے اندر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فلا بستی کو جا کر کے الٹ دو اور اس بستی کو جا کر کے تباہ کر دو۔ اور جبرائیل علیہ السلام کون؟ فرشتوں کے سردار، وہ گواہی دیتے ہیں اے اللہ اس بستی میں تو فلا بندہ ایسا بھی ہے کہ جس نے آپ کی پلک جھپکنے کی برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ گواہی دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار۔ یہ کوئی خریدا ہوا گواہ نہیں ہے جو عدالتوں میں خرید لیے جائیں
کہ چند پیسوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر ہم آپ کی جھوٹی گواہی دے دیں گے. اور کس کے دربار میں گواہی دے رہے ہیں؟ رب العالمین کے دربار میں, جہاں پر انسان تو جہاں پر فرشتے تو فرشتے, کوئی دنیا کی مخلوق جھوٹ بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. رب العالمین کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گواہی دے رہے ہیں, اے اللہ اس بستی کے اندر آپ کا ایک بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کی برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, جاؤ جاؤ جا کے سب سے پہلے اس کے گھر کو الٹو. کیوں رب العالمین نے حکم دیا؟ کہا کہ میری نافرمانی زمین کے اوپر ہوتی رہی, یہ اپنی عبادات میں لگا رہا, یہ اپنی تسبیحات میں لگا رہا, یہ اپنی دعاؤں کے اندر لگا رہا, یہ سب کچھ کرتا رہا اپنے ذاتی طور پر, لیکن زمین کے اوپر مکاری اور برے کام ہوتے رہے. اس کے چہرے پر شکم نہ آئی, اس کے چہرے پر بل نہ پڑے, اس کا خون نہ کھولا کہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہے, میں جا کر لوگوں کو سمجھاؤں, میں جا کر کے لوگوں سے کہوں. اگر میں نہیں کہہ سکتا تو کم از کم دل میں تو برا مان لوں, لیکن اس کے چہرے پر شکم آنے کو تیار نہیں. میں اس کو جاؤ جا کر کے اس بستی کو الٹو, سب سے پہلے اس کے گھر کو ہلاک کر دینا. جب رب العالمین کا عذاب آیا کرتا ہے تو کوئی نہیں بچا کرتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں, وقت پورا ہو گیا. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, اگر تمہارے ہاتھ, اگر تم دیکھو برائی کو ہوتا ہوا, غلط کام کو ہوتا ہوا, اور اگر کھل کر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں شراب لوگوں کو پیتے ہوئے, زناکاروں کو زناکاری کرتے ہوئے, ظالم کو ظلم کرتے ہوئے, اور لوگوں کو ناچ گانا کرتے ہوئے, اور لوگوں کو بدتمیزی کرتے ہوئے, تو تمہارے اندر اگر استطاعت ہو تو ہاتھ سے جا کر کے روک دو کہ خبردار خبردار, یہ رب العالمین کی زمین ہے, یہ اللہ کے آسمان کی چھت کے نیچے تم زندگی گزار رہے ہو, یہ تم جو اللہ کے سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہو. رب العالمین نے تمہیں سر سے لے کر پاؤں تک شاندار وجود دیا, تم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اگر تمہارے اندر استطاعت ہے, اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو جاؤ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو, اور اگر استطاعت نہیں, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اس کو جا کر اپنی زبان سے روکو, اپنی زبان سے کہہ دو کہ بھائی یہ کام غلط ہے, اس کام کو نہ کرو, رب العالمین کے غضب کو نہ بھڑکاؤ. اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, تو اس چیز کو کم از کم اپنے دل کے اندر تو برا جان لو. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین حصہ ہے. ہم کیا کہیں, ایک دو نہیں, لگتا ہے کہ ساری کی ساری قوم بابلی ہو جاتی ہے الیکشن کے موقع پر کہ ہمارے لیڈر کو ٹکٹ ہو گیا. آپ کی مرضی, آپ کو خوشی ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو جس کو چاہیں, جس کو دل چاہے آپ ووٹ کر سکتے ہیں. میں کسی سے کسی پارٹی کی مخالفت یا کسی کی طرفداری نہیں کر رہا, نہ کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا مقصد ہے, مگر میرے عزیزوں یہ ناچ گانا کرنا, اپنے پیسے میں آگ لگانا, آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں امت کے اندر جو بیچارے پریشان ہیں, جن کو ایک وقت کھانا بھی نہیں ملتا, جن کے سروں کے اوپر چھت بھی نہیں ہے. آپ سوچیں ان کے کانوں تک اگر یہ آوازیں پڑتی ہوں گی, ان کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اے اللہ, اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی, اللہ ہمارے پاس تو کھانے کو بھی نہیں, ہمارے سر کے اوپر چھت بھی نہیں, اور سردی کے موسم میں ہمارے پاس لحاف بھی نہیں, ہمارے پاس گدے بھی نہیں, اور یہ اپنے پیسے کو آگ لگا رہے ہیں, اپنے پیسے کو آگ میں لگا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نہیں بھڑکے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ہو, اگر کوئی ہے تو ابھی اس مجلس میں توبہ کر لے کہ انشاءاللہ اب تک کر لیا, آگے سے نہیں کروں گا. کہ ہم یہ فضول خرچی کر کے شیطانوں کے بھائی بننا چاہتے ہیں, یہ میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. ہم شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بننا چاہتے ہیں؟ فیصلہ ہم اور آپ خود کر سکتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے. اگر کسی بھائی کو کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو, ہزار بار معذرت, لیکن جو بھی کچھ کہا اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تکلیف نہ پہنچے ہماری طرف سے, اس لیے رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.